پارہ آل عمران پارے کا 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 8واں رکوع آیت نمبر 71 تک مضمون پورا ہو چکا تھا. یہ آیت نمبر 72 ہے. اللہ تعالی نے اہل کتاب کی سازشوں کو جو ان کے دل میں پک رہی تھی اس کتاب اللہ کی اس آیت میں ظاہر کر دیا. اہل کتاب چاہتے یہ تھے کہ اسی طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھنے نہ پائے. سب سے پہلے صاحب قرآن اللہ پر ایمان لائے. اس کے بعد ایک ایک کر کے ساتھ جڑتے چلے گئے, قافلہ بڑھتا چلا گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. پہلے رسول ایمان لائے, پھر صحابہ ایمان لائے, بڑھتے چلے گئے. یہ تعداد کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کچھ ترکیب کرو کہ لوگ اسلام سے نکل جائیں, اسلام کے بارے میں بدظن ہو جائیں. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ کفار قریش کی نظر میں یہودی بڑے پڑھے لکھے تھے, قابل اعتبار تھے. ان کا ایک امیج بنا ہوا تھا, جو یہودی کہہ دیں وہی سچ ہوتا تھا ان کی نگاہ میں. تو لہذا مشرکین مکہ کو اسلام سے روکنے کے لیے کیا کریں, کچھ یہودی پلان بنا کر صبح صبح اسلام میں داخل ہو جائیں اور شام ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائیں, اور ڈنکا یہ بجائیں کہ کچھ نہ کچھ خرابی تھی تبھی تو صبح جا کے شام میں واپس آ گئے. اس طریقے سے لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے گی کہ اسلام قابل قبول مذہب نہیں ہے, ورنہ اتنے بہترین سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, پھر آخر کیوں نکل گئے. لہذا اس نکل جانے کی بنا پر معلوم ہو جائے گا لوگوں کو کہ اسلام قابل عمل مذہب نہیں ہے, کچھ نہ کچھ خرابی اس میں ضرور ہے. یہ ان کا پروگرام اس آیت نے بتایا اللہ نے. وقالت طائفۃ, اور کہا ایک جماعت نے, طائفہ کے معنی ٹکڑا. یہودیوں میں سازش کا مزاج شروع سے رہا. ان کی ایک جماعت نے تیار کیا پروگرام, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. اہل کتاب سے مراد کون ہے یہاں؟ یہودی ہی ہیں, کیونکہ مدینے میں اور مکے میں یہودی تھے, مشرکین تھے, عیسائی نہیں تھے. اس لیے یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہودی ہی ہیں. آمینو, ایمان لے آؤ. یہ خود یہودی پروگرام بنا رہے ہیں, ایمان لے آؤ یعنی ظاہری دکھاوے کا ایمان. قلب میں عظمت تو نہیں آئی, اوپر سے ظاہری ایمان. بالذی انزل, اس چیز پر جو نازل کیا گیا, علی الذین آمنوا, ایمان والوں پر, یعنی جو مؤمنین پر کلام اللہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ. کب؟ وجہ النہار, دن کے شروع حصے میں. وجہن کے معنی چہرہ, جو سب سے پہلے سامنے آتا ہے, اسی لیے وجہ النہار کا ترجمہ کیا ہے؟ دن کے بالکل شروع میں. وَاکْفُرُوا, اور کفر کرو, انکار کرو, آخرہ, دن کے آخری حصے میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ لوٹ چلے جائیں اسلام سے نکل کر. 10 آئے تھے, 10 شام میں گئے, ان 10 کے پیچھے شاید 10 اور جڑ جائیں تو 100 نکل جائیں گے اسلام سے. یہ پروگرام تھا ان کا, اور اس کا حصہ ایک ہی بھی تھا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور یقین نہ کرنا, بھروسہ نہ کرنا, اعتماد نہ کرنا مگر اس آدمی پر جو تمہارے دین کا تابع ہو. یہ یہودی کا پروگرام اس وقت سے تھا اور آج بھی ہے. جو مسلمان یہودی مذہب قبول کرے اسی پر بھروسہ کرنا, اور جو مسلمان اسلام پہ ڈٹا ہوا ہے اس پر تم بھروسہ کبھی نہیں کرنا. یہ آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا, اور یقین مت کرنا. تؤمنوا, ایمان مت لانا, یقین مت کرنا.
الا لمن تبع دینکم، مگر اسی آدمی کے لیے جو تمہارے دین کا تابع ہو۔ یہی مضمون کی آیت پیچھے گزر چکی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک ان کے ملت کی آپ اتباع نہ کر لیں، نہ تم سے یہود راضی ہوں گے نہ نصارہ راضی ہوں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، لن کے معنی جن کو تھوڑا سا بھی عربی آتی ہے، لن کے معنی ہرگز نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہودی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کے مذہب کی اتباع جب تک نہ کر لیں آپ۔ تو معلوم یہ ہوا یہودیوں میں اتنا غضب بھرا ہوا ہے، اتنا اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، وہ عمدن اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مغضوب علیہم کا مصداق ہے۔ ان تمام کے جواب میں کہا تمہاری ان حرکتوں سے کیا ہونے والا ہے؟ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں گے اپنے منہ سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کسی کی ناگواری سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہاں بھی جواب دیا، قُلْ، کہہ دیجئے، اِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ جب نور ایمان ڈال دیتا ہے قلب میں تو کٹ جائے گا، اسلام سے باہر نہیں نکلے گا۔ بخاری میں کتاب الوحی میں ایک واقعہ ہے، سوال جواب۔ ابو سفیان جب اس وقت کافر تھے اور ہرقل بادشاہ کے سامنے گئے، سوال جواب ہوا تو تمہارے نبی کیا حکم دیتے، کیا خاندان ہے؟ اس دعوی نبوت میں وہ تنہا اور پہلے ہیں یا پہلے کوئی دعویٰ کر چکا ہے؟ اس قسم کے 15 سوال ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کوئی اسلام میں داخل ہونے کے بعد نکلتا بھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ ایمان ایسا ہے کہ ایک بار جب دل میں رچ بس جاتا ہے تو رگ و ریشے میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ پھر نکلنے والا نہیں ہے۔ بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، تیر و تلوار تبر نیزو خنجر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج مصیبت مجھ پر، میرے ایمان میں جنبش ہو تو لعنت مجھ پر۔ یہ ایمان ہوتا ہے، آدمی ڈٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے، کہہ دو قل ان الہدی ہدی اللہ، تمہاری ہدایت، تمہارا اسلام میں آنا، اسلام سے جانا، یہ دکھاوا تمہارے لیے مبارک ہے۔ ہمارے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اس کا مال چلا جائے، اس کی جان چلی جائے، اس کا گھر چلا جائے، اس کا وطن چلا جائے، اس کا سب کچھ قربان ہو جائے، مگر قلب کی گہرائیوں سے اللہ کی عظمت نکالنے پر کوئی قادر نہیں۔ آج بھی دیکھ لو، ساری دنیا مبہوت ہکا بکا ہے کہ ان کے پاس اتنا ول پاور کیوں آیا، ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی کہ اپنے جسم میں بم لگا کے اڑا لیتے ہیں، شہادت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں۔ خودکشی کہنے والے مجرم ہیں، خودکشی کہنے والے خود مجرم ہیں۔ لکھا ہے ادائی کے پرچے میں، شہادت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے والے ہیں لوگ۔ اگر دین کا جذبہ ہے، اللہ کی عظمت ہے، خدا کے حکم کی پاسداری ہے اور اپنے نبی کے دین پر قربانی کا جذبہ ہے تو یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے والے ہیں۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ کہ دیا جائے کوئی جیسے تم دیے گئے۔ یہ خطاب یہودیوں کو ہو رہا، دیکھیے، اے یہودیوں، تم کو تورات دی گئی، تم کو پیغمبر دیا گیا، تم کو اس پر ایمان لانے کی توفیق دی گئی، تم کو جس طرح یہ نور ایمان دیا گیا تھا اسی طرح جب کسی کو دیا جانا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو وہ اصل ہدایت ہے۔ ان یؤتی، یہ کہ دیا جائے، احد کوئی، مثل ما اوتیتم، اسی طرح جس طرح تم دیے گئے،
او یحاجوکم عند ربکم، یا محاجہ کرتا ہے وہ تم سے تمہارے رب کے پاس. یہ جملہ سمجھو، او یحاجوکم، یا وہ تم سے محاجہ کرے گا عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. کیا مطلب ہے؟ کل قیامت میں اللہ فیصلہ کریں گے، مسلمان سامنے ہوگا، یہودی سامنے ہوگا. اس وقت یہ مسلمان یہودی پر جب بحث شروع کرے گا تو اللہ کے سامنے غالب آئے گا. کیسے غالب آئے گا؟ کہے گا ان یہودیوں کے دل میں یقین تھا کہ یہ اسلام سچ ہے، یہ نبی حق ہے، یہ قرآن برحق ہے، اور ایسا پہچانتے تھے دنیا میں جیسے کوئی بیٹوں کو پہچانتا ہے، پھر بھی یہ ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے وہ یہودیوں پر غالب آئے گا. یہ ہے یحاجوکم عند ربکم. دنیا میں حق ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے. ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، بہت سی آیتوں میں وضاحت موجود ہے. مثلا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، محض ظلم اور سرکشی کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، زبان سے، دل میں یقین ہے کہ یہی حق ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، واستيقنتها انفسهم، ان کے دل میں یقین ہے. تو انکار کیسے ہے؟ ظلم و عدوا، سرکشی، ظلم کی وجہ سے. تو یہودیوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں ہم شکست کھا جائیں گے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہے. یہودیوں کا پروگرام یہ تھا، انتظار یہ تھا، یقیناً تورات کی پیشین گوئی کے مطابق نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، لیکن وہ ہمارے اندر تشریف لائیں گے. یہودیوں میں پیدا ہوں گے، بنی اسحاق میں پیدا ہوں گے. جب پیدا ہو گئے بنی اسماعیل میں، اور مشرکین مکہ کو یہ خوشی ہو گئی کہ مکے میں وہ شخص پیدا ہوا جو خاتم الانبیاء ہے، جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے علامات کو دیکھ کر. تو اب حسد کی وجہ سے یہودیوں نے کہا ہم ہرگز نہیں مانیں گے، محض حسد کی بنا پر ہرگز نہیں مانیں گے. اس کا جواب یہ ہے، کہہ دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم اپنے خاندان میں بلا لو. فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع العلم ہے، ان کا علم وسیع ہے، وہ جانتے ہیں کہ مستحق کون ہے. آپ کو شاید یہ بھی حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین مکہ اور یہود مل کر یہ اعتراض کرتے تھے، کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا ان کے علاوہ؟ یہ جملہ قرآن نے بیان کیا ہے. 25واں پارہ سورہ زخرف کے الفاظ دیکھو کیا نقل کیا ہے. قرآن کریم نے ایک ایک جملے کو نقل کر دیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو روزانہ نہیں پڑھ سکے، عمر ضائع کر دی. ہر کتاب پڑھتے رہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہم نے اپنی عمر کو ضائع کیا. اس سے بڑا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے سچا کلام نہیں مل سکتا. اس لیے زندگی کا بقیہ حصہ اس میں صرف کر دو. جو بندہ قرآن کریم میں ماہر ہوگا وہ ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. تو اگر فرشتوں کے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو قرآن کریم میں اپنا وقت لگا دو. یہ کیوں عرض کر رہا تھا میں؟ اگر یہ آیت سمجھ کر پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا کفار نے کیسا کیسا طنز کیا ہے نبی کے اوپر. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. 25واں پارہ کی آیت ہے. حفاظ یہاں بہت ہیں، کھولو دیکھو. کلام اللہ پہ کسی کی ٹھیکہ داری نہیں ہے، سب کے لیے ہے. کھولو، تحقیق کرو، پڑھو. کیا ہے ترجمہ اس آیت کا؟ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے. اس سے مراد مشرکین ہیں یا یہودی ہیں یا دونوں مل کے ہیں. لولا نزل هذا القرآن،
لولا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل کسی ایسے آدمی پر من القریتین عظیم جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں سے کسی بڑے آدمی پر، ایک مکہ اور ایک طائف، ان میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیا گیا ہوتا۔ کس لحاظ سے بڑے؟ خاندانی لحاظ سے تو قریش سے آگے کوئی تھا ہی نہیں، خاندانی رتبے کے اعتبار سے پورے مکے میں قریش کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں تھا، ان کے مقابل بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر قریش میں بنی ہاشم ان میں بھی ممتاز تھے، تو خاندانی لحاظ سے یہ سوال نہیں ہے۔ پھر کس لحاظ سے؟ قرآن نے وہ بھی واضح کیا دوسرے مقام پر، سورہ فرقان پارہ 19 میں واضح کیا اللہ نے، اور فرمایا کافروں کا مقولہ نقل کرتے ہوئے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا۔ یہ رسول کو کیا ہوا ہے؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ کھانا بھی کھاتا ہے، يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں چلتا ہے، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا یہ کہتے ہوئے کہ یہ رسول ہے؟ یا ان کے پاس سونے کا خزانہ کیوں نہیں ہے، یا ان کے پاس باغات کیوں نہیں ہے کہ جن سے کھانا کھا لیتے؟ یہ معلوم کیا ہوا؟ دنیاوی لحاظ سے سونے چاندی مال دولت جائیداد کے لحاظ سے انہوں نے کمتر سمجھا۔ اگر آج بھی مسلمان کسی مسلمان کو اسی بنیاد پر تولتا ہے تو اس کی عقل مشرکین مکہ کے مشابہ ہے کہ نہیں؟ دیکھ لو آپ، آج بھی اگر کوئی 1000 متقی ہو، 1000 عالم ہو، 1000 فاضل ہو، اور اس کے تقوی میں، اس کی سچائی میں، امانت داری میں، علم و وفا میں کوئی جھول نہ ہو، لیکن لڑکیاں دینے اور لینے میں کہے گا ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یعنی کچھ ہے تو مطلب مال ہے، مال کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سوچ مسلمانوں میں قابل افسوس، یہ سوچ مشرکین کی ہے، یہود کی ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ رجحان نہیں تھا کہ جس کے پاس مال نہ ہو اس کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ایمان ہے، اس کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ اور جب ایمان ہے، ایک صاحب ایمان کو یہ کہنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑا خسران کا باعث ہے۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، یہاں ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی توجہ نہیں کیا کہ سونا کا طنز ہو رہا ہے، چاندی کا طنز ہو رہا ہے، جائیداد پر طنز کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ اشارہ فرمایا اگر ایسا وحد کا پہاڑ انگلیوں سے اشارہ کر دوں تو یہ پورا وحد کا پہاڑ سونا بن جائے، سونا بننے کو تیار ہے۔ اگر اشارہ کر دوں تو پورا پہاڑ سونا بن جائے، مگر نبی کی نگاہ میں سونے کی قدر ہو تب تو، وہاں تو دعا تھی یا اللہ اتنا دے کہ ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، اور ایک وقت فاقہ کروں تو صبر کروں اور صابرین کے اندر شامل ہو جاؤں۔ وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، مساکین کے ساتھ رہوں، اٹھایا جاؤں، یہ نبی کی دعا تھی۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے پاس ترازو کیا ہے؟ تقوی دیکھو، ایمان دیکھو، زبان کی سچائی دیکھو، اس کے وجود میں کتنا اسلام ہے، نبی کی سنت ہے، یہ دیکھو، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اور نبی کا حکم بھی تو یہی ہے، اگرچہ اس آیت سے تعلق نہیں ہے مگر سنا دیتا ہوں میں وہ، کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم کو آرام سے گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، انتہائی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکح المرأة لأربع ولحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے۔ اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، حسب اور نسب دیکھ کر، وَلِجَمَالِهَا، حسن دیکھ کر،
وَلِمَالِهَا اس کا مال دیکھ کر، وَلِدِينِهَا دینداری دیکھ کر، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ امتیوں کو نبی کا مشورہ ہے کہ تم کامیابی حاصل کرو دینداری کو دیکھ کر۔ جو شادی دین کی بنیاد پر ہوگی انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، مرتے دم تک زوجین میں محبت ہوگی، اور جہاں غرض ہوگی، مال پر نگاہ ہوگی، ڈگریوں پر نکاح ہوگا، وہاں یقیناً طلاق ہوگی۔ نوٹ کر لو اس کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ بتائے گی آپ کو۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ٹلا ہے، نہ ٹلے گا۔ کامیابی چاہتے ہو تو نبی کا حکم یہ ہے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا کرو۔ تو یہ بات کیوں نکل کے آ گئی؟ دنیا میں بڑا انسان کون ہے؟ جس کے پاس مال ہو، تقوی ہو چاہے نہ ہو، جھوٹا ہو یا سچا ہو، حرام کھاتا ہو یا حلال کھاتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو یا پورا کرتا ہو۔ یہ تمام ترازو ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے۔ یہ ترازو اسلام کی دی ہوئی نہیں ہے، یہود کی دی ہوئی، یہ مشرکین مکہ کی دی ہوئی ہے۔ اس پر تولا انہوں نے نبی کو اور کہا کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا ان کے علاوہ؟ یہی ملے تھے اسلام اور قرآن دینے کے لیے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اسی آیت کے فوراً بعد، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کیا رب کی رحمت کو تقسیم یہ لوگ کریں گے؟ ہم تقسیم کریں گے۔ رحمت کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ نبوت کا مستحق کون ہے۔ اللہ یجعل حیث یجعل رسالتہ، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ اس کی نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے لائق کون ہے، کون ہے جو اللہ کی ترازو میں پورا اترنے والا ہے۔ اللہ سے بہتر کس کو معلوم ہے؟ اس لیے اس آیت کا مفہوم سمجھو، اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ وسیع العلم ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اس کی رحمت پر کسی کا کنٹرول نہیں، اس کے یہاں غربت آڑ نہیں بنتی، نسب نامہ آڑ نہیں بنتا، اس کے بعد دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس کی رحمت جس پر ڈھانپنا چاہتا ہے وہ ڈھانپ لاتا۔ اسی واسطے رب کی رحمت تلاش کرو۔ رب کی رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کن اعمال سے اور کیسے کیسے کارناموں سے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو میں دیتا ہوں، یہ بندہ جواب میں کیا دے گا۔ اتنا بڑا فضل ہے اللہ کا، اتنا بڑا احسان ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر اللہ کا فضل بہت کم ہے۔ کوئی انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، اس پر بھی اتنا فضل ہے اللہ کا کہ وہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، قادر نہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو مانگا عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو تو اللہ کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہاں تک برائی ہوئی کس کی؟ اہل کتاب کی۔ تو کوئی سمجھ بیٹھے کہ سارے اہل کتاب برے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاول میں ایک چاول چن کے بولتے ہیں سارا پکا ہو گیا یا سارا کچا ہو گیا، ایسا نہیں چلتا وصول یہاں پر۔ فرمایا کہ سارے اہل کتاب یکساں برے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب خراب نہیں ہیں۔ دیکھو ترجمہ، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ دو قسم کے اہل کتاب ہو گئے۔ ان اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تم ان کو امانت رکھواؤ، ایک قنطار، قنطار کس کو بولتے؟ ڈھیروں مال، جس مال کی مقدار اتھاہ ہو اس کو بولتے ڈھیروں مال۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ قنطار کا ہے۔ قنطار کو اللہ نے استعمال کیا ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے۔
وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے کسی عورت کو بطور مہر کے ڈھیروں مال دے دیا ہے تو نکاح توڑنے کے وقت میں واپس مت لو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی مت لو اس میں سے. تو وہاں ترجمہ کیا ہے؟ ڈھیروں مال. وہی یہاں بھی لفظ ہے. اگر تم نے کسی اہل کتاب کو ڈھیروں مال دے دیا ہے، یودہ الیک، تو وہ مال تیری طرف لوٹا دے گا. ومنہم من ان تامنہ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس بطور امانت کے رکھ دیں آپ 1 دینار، صرف 1 دینار، لا یودہ الیک، تو تم کو واپس نہیں ملے گا، تم کو نہیں دے گا. الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم اس کے اوپر کھڑے ہو کر سوار ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ کہ تمہیں دینا ہی پڑے گا. جملہ بتا رہا ہے کہ یہودی 2 قسم کے، اہل کتاب 2 قسم کے. بعض اتنے امانت دار ہیں کہ اگر ڈھیروں مال ہے تو لالچ نہیں پیدا ہوگی، واپس دے دیں گے. اور بعض اتنے خسیس، اتنے بخیل، اتنے حریص اور لالچی ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی چھوڑ دیا جائے تو تم کو واپس نہیں دیں گے. ہاں مسلط ہو گئے تو شاید مل جائے. ان 2 ٹکڑوں سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئیں. غور سے دیکھو اس کو آپ. پہلی بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں سب برابر نہیں ہوتے. بقول آپ کے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ اچھے کچھ برے، یہ ثابت ہوتا ہے اس سے. تو پورے یہودی خراب نہیں ہیں، اور پورے عیسائی خراب نہیں ہیں، اور پورے مسلمان خراب نہیں ہیں. پورے کسی علاقے کے سب مسلمان خراب نہیں ہیں، کچھ اچھے کچھ برے. ایک بات معلوم ہوئی یہاں سے. اور دوسری بات معلوم ہوئی، آدمی کے اچھا برا ہونے کو پہچاننا ہے تو امانت رکھ کر دیکھ لو. ترازو ہے یہ. نمازیں سب پڑھ لیں گے، نمازیں پڑھنے میں کیا ہے؟ نہ ہرا لگے نہ پھٹکری، ہاتھ پیر دھوئے کھڑے ہو گئے، کیا خرچہ گیا اس میں؟ لیکن مال آیا ہوا واپس کر دیں، ہاں خدا کا خوف ہے تو واپس جائے گا، ورنہ واپس نہیں جائے گا وہ. تو اسی واسطے معلوم ہوا کسی کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. انہیں بہت نمازیں پڑھتا. نماز پڑھنا بے شک اچھی علامت ہے، لیکن صرف نماز پڑھنا کافی نہیں. ایسی نماز کہ جو قیامت میں دے دینا پڑے کسی کو، کس کام کی ہے بھائی؟ اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا واقعہ میں. اس امت کا مفلس کون؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس امت کا مفلس کون؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں مفلس ہے. جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو یہ میری امت کا مفلس نہیں ہوتا. آج نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے ہو جائے. مفلس میری امت کا وہ ہے کہ قیامت میں ڈھیروں مال لے کے آئے گا، ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا، بہت نماز، بہت تہجد، بہت روزے، بہت تسبیحات، لیکن سب کا بقایا چھوڑ کے آیا ہے. لائن لگی ہے مانگنے والوں کی، سب کو بانٹتے چلے گئے، نیکیاں ختم ہو گئی. اور ابھی لائن ختم نہیں ہوئی تو پھر لوگوں کے گناہ لیتے گئے، ان کے سر پہ ڈالتے گئے، یہاں تک کہ جتنی نیکیاں لے کے آئے تھے اتنا گناہ لد گیا. اب گناہوں کا انبار لے کر جہنم کی طرف بھیج دیا گیا. کہا دیکھو یہ ہے میری امت کا مفلس. تو ایسی نماز پڑھنے سے کیا حاصل جو دینا پڑے گا کسی کو؟ ایسا روزہ، ایسی تسبیح کوئی کام کی نہیں ہے، سب دے دینا پڑے گا کسی کو. جس کا مال لیا ہے، جس کو حلف کیا ہے، جس کو تکلیف دی ہے، جس کو گالی دی ہے، جس پر تہمت لگائی ہے، غیبت کی ہے، سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کو دے دینا پڑے گا آپ کو. تو اصل آدمی کو پہچاننا ہے تو معاملات میں پہچانو. نماز دیکھ لیا پڑھتا ہوا، بڑا اچھا بچہ ہے، نہیں ہو سکتا، چیک کرو اس کو. کیسے؟ خود آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انداز سے سکھایا ہے قرآن کریم میں. ایک یتیم بچے کا مال آپ کے پاس ہے، آپ کب واپس کریں گے اس کو؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ. یتیم بچہ بڑا ہو گیا، اس کو پہلے آپ چیک کرو. 2 روپے دے کے سامان منگاؤ، 1 روپیہ کا سامان منگاؤ، 3 روپے کا سامان منگاؤ، چھوٹا سامان منگاؤ. جب لینا دینا پرفیکٹ سمجھ میں آ جائے کہ ہارے معاملات کرنا جان گیا، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو.
کس نے کہا؟ اللہ نے کہا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیم کا مال اب واپس کرنا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اصل آدمی کی پختگی محسوس ہوتی ہے معاملات میں، کتنا کھرا ہے، اور جو معاملات میں کھرا نہیں ہے وہ متقی پرہیزگار بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ سارا سرمایہ دینا ہے دوسرے دن، اور وہ دن تو یہ مال چلے گا نہیں، نہ ریال نہ ڈالر، وہاں تو ثواب چلے گا، سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا آدمی کے اچھا ہونے کے واسطے ضروری یہ ہے کہ وہ معاملات میں اچھا ہو، صرف نماز عبادات کافی نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ سناؤں آپ کو میں، حضرت عمر کا، کسی کا نام لیا گیا تو لوگوں نے بہت تعریف کر دیا، بہت تعریف کیا، بہت اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم نے تعریف کس بنیاد پہ کی؟ شکل دیکھ کر، لباس دیکھ کر، نماز دیکھ کر تو یہ ہمارے پاس چلنے والے نہیں ہے۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ معاملے میں صحیح نکلا، تعریف کرنے کا حق ہے۔ تم نے کبھی سفر کیا اس کے ساتھ، سفر میں ساتھیوں کے حقوق کا لحاظ کیا، تم کو تعریف کرنے کا حق ہے۔ تم نے اس کے ساتھ نہ معاملہ کیا نہ سفر کیا، پھر تعریف کس بنیاد پہ کر دیا؟ کل آدم۔ تو جناب عمر کی نگاہ میں یہ معیار تھا تولنے کا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ تینوں باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں مال رکھ دیں تو تم کو واپس دے دیں گے بطور ضرورت، اور ان میں سے بعض وہ ہیں اگر ان کے پاس 1 دینار رکھو بطور امانت کے، لا یودہ الیک، لا یودہ الیک، تم کو نہیں دیں گے واپس، کھا جائیں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ تم سوار ہو جاؤ اس کے اوپر، مسلط ہو جاؤ اس کے اوپر۔ 1 دینار کے واسطے مسلط ہو گئے تو کہا جان چھڑاؤ بھائی، دے دو، ہے کون سی رقم بڑی، دے کے چھٹی۔ اس مسلط ہونے پر ایک واقعہ یاد آیا، آج ہی پڑھا بخاری میں، حضرت کعب بن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت، یہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی مسجد میں۔ تو کون سی مسجد تھی؟ مسجد نبوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود ہیں، دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ مسجد میں بلند آواز کرنے کا بیان، بخاری کی ہیڈنگ ہے، مسجد میں بلند آواز کرنے کا بیان، یہ ہیڈنگ ہے بخاری کی، اس کے تحت یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز کمرے کے اندر محسوس ہوئی، پردہ ہٹا کر جھانک کر دیکھا تو دیکھا کعب بن مالک قرضے کا تقاضا کر رہے ہیں عبداللہ ابن ابی حضرت پر، اور دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ نے کہا کعب، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اشارہ کیا۔ راوی نے کہا اشارہ کیا، اوما الیہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، آدھا کر دے، اگر 100 روپے ہیں تو 50 کر دے، 10 روپے ہیں تو 5 کر دے، مطلب یہ ہے آدھا معاف کر دے، تم اس کے بوجھ کو ہلکا کرو، مطلب یہ ہے۔ انہوں نے جیسے ہی سنا کہا فعلت یا رسول اللہ، میں نے کر دیا۔ وہاں گنجائش نہیں تھی تأمل کی، سوچنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہاں۔ نبی کے حکم پر جان جائے تو سمجھو سستی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر تو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کے پاس نکاح کرنا، طلاق دینا، مال چھوڑ دینا، مال دے دینا، جان دے دینا، گھوڑے سے لے کے کہیں بھی اتار دینا، صحابہ کرام کا وعدہ بھی تھا، عمل بھی تھا۔ کتنے واقعات ہیں آپ کے سامنے۔ فوراً کہا میں نے کر دیا اللہ کے رسول۔ اس کے بعد کہا ابن ابی حضرت سے اٹھو جا کے پورا کرو، مطلب جو باقی بچ گیا ہے اب تکرار بحث نہیں کرنا، جا کے ادا کر دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر قرضہ مانگ رہے ہیں، نبی کمرے میں موجود ہیں، آواز بلند ہو گئی، یہ کیا ہے؟ مسلط ہونا بولتے اس کو مسلط ہونا بولتے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ قرض خواہ مسلط ہو سکتا ہے، قرضہ جس کا باقی ہے وہ مسلط ہو سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ آدھا معاف کر دے تو نبی کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اجر کا مستحق بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو تنگ دست کو مہلت دے اللہ اسے مہلت دیں گے، اور جو کسی کو معاف کر دے تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں اس وقت معاف کریں گے جب معافی کا حقدار بنے گا وہ۔
تو الا ما دمت علیہ قائما، کبھی کبھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کا باقی ہے وہ اس طریقے سے وصول کرے، سختی کرے۔ ایک بار تو حیرت ہوتی ہے آپ کو، اور مجھے واقعہ سناتے ہوئے غیرت آتی صحابہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ایک یہودی تھا، اس کا قرضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، آپ نے اس سے غلہ منگوایا تھا، اور غلہ اپنے ذات کے واسطے نہیں، جو بھی ساتھ تھے سب کے واسطے۔ ابھی وقت نہیں ہوا تھا مانگنے کا، مثلا 10 دن کے واسطے لیا تھا، 8 دن پہلے آ کے پہنچ گیا، کہا ہمیں وہ دے دو جو بقایا ہمارا ہے۔ آپ نے کچھ سمجھانا چاہا، مگر اس کا انداز لب و لہجہ اتنا کرخ تھا کہ صحابہ کرام کو طیش آ گیا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول اجازت دو گردن مار دو اس کی، فرمایا نہیں، ان لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہوتا ہے اس کو بولنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو بولنے دو۔ تمام صحابہ کو چپ کرا دیا آپ نے، غیظ و غضب میں طیش میں بھرے ہوئے صحابہ نبی کا اشارہ پا کر خاموش ہو گئے، گھٹ گھٹ کے اندر لیے ہوئے، ایک لفظ نہیں کہا کسی نے۔ اور انہوں نے جیسے کوئی قیدی بنا لے کسی کو، اپنے ساتھ نبی کو بٹھا لیا مسجد کے اندر، جانے نہیں دیا نماز پڑھنے، بٹھا لیا۔ پھر آپ نے کہا کسی صحابی کو مجال نہیں، گنجائش نہیں بولنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وہیں رہ جاتے، اس کے ساتھ پھر بیٹھ جاتے۔ ایسے ہی 5 وقت کا گزر گیا وقت، 1 دن 2 دن گزر گیا ایسا۔ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ 5 نمازیں ایسی گزر گئیں، وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، مسلط ہے بالکل۔ الا ما دمتا، سنا رہا ہوں قصہ میں آپ کو، بخاری کا یہ واقعہ، الا ما دمتا، وہ حقدار جمع ہوا ہے، مجھے دے دو، حالانکہ وہ حق پر نہیں تھا، کیونکہ وقت سے پہلے مانگنا زیادتی کرنا ہے، وقت گزرنے کے بعد مانگنا چاہیے۔ جب وقت سے پہلے مانگ رہا اور نبی صبر کرتے رہے، صحابہ کو خاموش کرتے رہے، اور کچھ لوگوں نے انتظام کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مال کا حریص ہوں۔ تورات میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا حق باقی ہے تو اس کو بولنے کا حق ہے، اور وہ نبی غصہ نہیں کریں گے۔ میں نے وہ تجربہ کرنے کی خاطر آپ کو قرضہ بھی دیا، غصہ بھی کیا، اب کو گرفتار بھی کیا، بٹھا لیا اپنے پاس آپ کو۔ مجھے نہ مال کی کمی تھی نہ حاجت تھی، میں صرف چیک کرنے کے واسطے آیا تھا کہ جو تورات میں علامتیں لکھی ہیں نبی آخر الزمان کی وہ پوری ہیں نہیں ہیں، اور میں نے اس کو اب دیکھ لیا، ہاتھ بڑھائیے، اسلام میں داخل کیجئے، مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں۔ دیکھو آپ کس طریقے سے اسلام کو لوگوں نے چیک کیا ہے، یہودیوں نے کیسا کیسا کیا ہے، تو ان کو معلوم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس کا مال باقی ہے اس کو بولنے کا حق ہے، برداشت کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ صبر کر لے اور معاف کر دے تو اللہ کے ہاں اجر کا مستحق بنے گا۔ تو یہ الا ما دمت علیہ قائما سے ثابت ہوتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ایک عقیدہ ہے کس کا؟ یہود کا۔ یہود میں سے وہ طبقہ جو آپ کو 1 دینار بھی مل جائے تو واپس نہیں کرے گا، اس میں سے ان کا عقیدہ ایسا کیوں بنا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا مال کھا لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مال کھا لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا۔ جیسے ہمارے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کا چرانے میں کچھ نقصان نہیں ہے، چراؤ بولتے، یہ عقیدہ، یہ فرضی عقیدہ جو بن چکا ہے۔ چوری تو بہرحال چوری ہے، کسی کی چوری ہو، مگر دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے نہیں، ان کی چوری چوری ہی نہیں ہوتی، جو چاہے کرو۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا لیس علینا، ہم پر کوئی حرج نہیں، فی الامیین، امیین کون ہے؟ یہ امت مسلمہ کا خصوصی لقب ہے، امیین، نبی بھی امی، اور جس میں بھیجے گئے وہ پوری جماعت بھی امی۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ جمعہ 28واں پارہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
انہی میں سے یعنی امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا اللہ نے، امیوں میں۔ امی کے معنی جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ یتیم کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ ایسا یتیم جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لیکن اس کے علم کا یہ عالم ہے، کتب خانہ چند ملت بشست، ہزاروں کتب خانے ملت و مذاہب کے دھو کے رکھ دیا، کوئی لکھنے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ اتنا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کا ہے، یہ کیسے آیا؟ اللہ نے سکھلایا، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو قصہ یاد ہوگا، ایک موقع پر ضرورت پیش آئی تھی، بطور معجزے کے آپ نے قلم سے کاٹ دیا تھا رسول اللہ کے لفظ کو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھوایا حضرت علی سے، کہا لکھو ھذا ما قضا بہ رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے، حلف نامہ، ایگریمنٹ ہے جو رسول اللہ کے اور تمہارے درمیان طے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں مانتے آپ کو، یہ لفظ کاٹو، ہم تو محمد ابن عبداللہ لکھوائیں گے، محمد ابن عبداللہ لکھوائیں گے، رسول اللہ کو مانتے ہیں ہم تو جھگڑا نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ آپ نے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو، انہوں نے کہا رسول اللہ کو علی کاٹ دو، علی کی مجال، میں تو نہیں کاٹنے والا، رسول اللہ کو اور علی، یہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں کاٹ دوں۔ جب آپ نے دیکھا کہ علی کو رسول اللہ کے لفظ پر اتنا زیادہ توجہ ہے کہ وہ قلم لے کے حرف کی طرح پھیرنے پر قادر نہیں ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لیا اور بطور معجزے کے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ نبی نے قلم پکڑا، کوئی نہیں کیا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں زندگی گزرنے کے بعد اب بھی دستخطیں ہو رہی ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں۔ زندگی بھر میں نبی نے کوئی دستخط نہیں کی، ہاں ایک مہر بنوایا تھا، نیچے محمد، بیچ میں رسول، اوپر اللہ، محمد رسول اللہ، 3 لفظوں سے نقش بنایا گیا تھا۔ اس مہر کو آپ استعمال کرتے تھے بطور ختم کے، یہ ہے خاص، لیکن دستخط نہیں فرمایا۔ تو یہ میں کیوں عرض کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مال کھا لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہم کھا سکتے، ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص لقب ہے وہ امی ہے، آپ نے پڑھا لکھا نہیں، اور پوری صحابہ کرام کی جماعت بھی امیین تھی۔ یہ انعام ہے، اگر پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ فلاں نے سکھایا، فلاں نے سکھایا، فلاں کی تھیوری ہے، فلاں کی تھنکنگ ہے، سب کہا جاتا، نہیں سکھانے کے باوجود بھی کہہ دیا گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کو فلاں راہب نے سکھایا ہے، اللہ نے آیت نازل فرمائی، کہا جس کی طرف اشارہ کرتے ہو اس کی زبان تو عجمی ہے اور رسول عربی ہے، یہ پورا کلام پاک عربی ہے، بھلا عجمی ہو کر عربی کلام پاک کیسا سکھائے گا وہ؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، وہ عجمی آدمی یہ عربی کلام سکھانے پر قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ دیا گیا، معلوم یہ ہوا ایک ایک لفظ کا جواب موجود ہے اتنی صفائی کے ساتھ۔ تو اللہ نے آپ کو امی رکھا تاکہ کسی کو ملاوٹ کا شبہ نہ ہو۔ جو 40 سال تک اپنے زبان کو روکے ہوئے تھا، یکایک ایسے جواہرات نکلنا شروع ہو گئے، یہ امی کی زبان سے نکلنا علامت ہے کہ اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو یہاں لفظ امیین میں بات آئی، امیین کے مالوں میں سبیل یعنی گنجائش ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا امیین کے اندر، ہم کھا سکتے ان کا مال۔ کیوں؟ یہ پورے کے پورے ہمارے لیے مال غنیمت ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور کیا عقیدہ تھا؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ جھوٹ کہتے تھے اللہ کے اوپر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جھوٹ کا انجام کیا ہے اور ان کا مال کھا جانا ہمارے واسطے حلال نہیں ہے، لیکن کہتے جاتے تھے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک جس نے پورا کیا، بے شک
جس نے پورا کیا اپنا عہد. اس عہد سے مراد کون سا ہے؟ ہم نے اور آپ نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ عہد ہے، زبان سے معاہدہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کا ہر عمل ہر قول اللہ کا ہے. لہذا ہم رسول اللہ ماننے کے بعد اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں، جو چاہیں کریں، جو سنت جو حکم چاہیں چھوڑ دیں. جو چھوڑے گا وہ معصیت کرے گا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں کہا اللہ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ، گمراہ ہو گیا، وہ ضلالا مبینہ، کھلی گمراہی میں پڑ گیا. کون؟ جو معصیت کرے گا اللہ و رسول کی. اختیار نہیں دیا بندے کو. کسی مومن کو اور کسی مومنہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کریں جب اللہ رسول کا حکم آ جائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یعنی کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں ہے کہ نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنی رائے پر عمل کر لے. اختیار نہیں دیا اللہ نے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37. تو یہاں پہ وہی وعدہ ہے، بلا من اوفا، جس نے پورا کر دیا بعہدہ، اپنے عہد کو، اپنے معاہدے کو، واتقا، اور اللہ سے ڈرتا رہا. فإن اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں متقیوں کو. اللہ کس کو پسند کرتے؟ متقی کو. متقین جمع ہے. یہ جتنا آپ سوچیں گے متقی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا. متقی. تقوی کہاں ہوتا؟ دل میں ہوتا. تقوی تک انسان کیسے پہنچے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی زینہ ہے؟ لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، جب دل میں کسی معاملے میں شک آ جائے تو اس کو چھوڑ دے، یقین پر عمل کرتا رہے تو تقوی تک پہنچ جائے گا. نشاندہی کی ہے بخاری کے اندر. تقوی تک پہنچنا ہے تو شک والے عمل کو چھوڑ دیا جائے. جس عمل میں شک ہے وہ عمل چھوڑ دیا جائے، جس غذا میں شک ہے اس غذا کو چھوڑ دیا جائے، جس میں یقین ہے عمل کیا جائے. تقوی کا راستہ یہ ہے. لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. اب یہاں سے ان یہودیوں کے تمام اخلاق جو ذکر کیے گئے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی ان قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہی لوگ ہیں کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ کلام نہیں کریں گے. ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور ان کو صاف بھی نہیں کریں گے، دھلیائی بھی نہیں کریں گے، تزکیہ بھی نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. اس آیت میں دیکھو سزائیں کیا کیا ہیں. آخرت میں حصہ نہیں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف نہیں، اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم. اللہ ان کے عمل کا تزکیہ نہیں کریں گے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالی بخش دینا چاہیں گے ان کے اعمال میں جو کچھ خرابی ہوگی اس خرابی کو درست کر کے اصلاح کر کے قبول کر لیں گے. جیسے بیگم نے سالن پکایا، سالن میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی، نمک بڑھ گیا، تیل زیادہ ہو گیا یا مرچی بڑھ گئی، تو اب بجائے جوتا چپل چلانے کے اس کمیوں کو دور کرو، پورا کر لو اس کو. نمک زیادہ ہے پانی ڈال دو، مرچی زیادہ ہے تو اور پانی ملا دو، تیل زیادہ ہے تو پانی ڈالو. بہرحال اس کے اندر کمی زیادتی کر کے اس کی اصلاح کر کے سالن قبول کر کے کھا لو. یہ اس کو اصلاح کہتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تمہارے سارے اعمال میں جو کوتاہیاں، خامیاں، لغزشیں ہوں گی ان کو اللہ درست کر کے قبول کر لیں گے، قبول کر لیں گے. کہاں وعدہ ہے یہ؟ آپ تو نکاح کے خطبے روز سنتے ہیں نا، روز سنتے ہیں، وہی آیت پڑھی جاتی ہے.
مگر وہی افسوس کہ آیتیں سمجھ کر نہ سنتے نہ پڑھتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ ہے دیکھو اصلاح عمل، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ کیا ترجمہ اس کا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے، جو کمی ہے کسر ہے اسے درست کر لیں گے، پھر قبول کر لیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، کس کے لیے ہے یہ وعدہ؟ مومن کے لیے وعدہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو اس آیت کا حاصل کیا ہوا دیکھو آپ، جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ، اشترا بیچ دینا اور مشتری خریدنے والا، جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، کس کے بدلے؟ ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت، ساری دنیا لے کر بھی بیچیں تو تھوڑی قیمت، ساتوں زمین ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کے بدلے بھی اللہ کا عہد اگر بیچتے ہیں تو تھوڑی قیمت ہو۔ کیوں؟ زمین اور آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی حیثیت کیا ہے؟ الدنیا کلھا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، دنیا پوری کی پوری ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، ہاں جب تک اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ کے ذکر کے بغیر سب حسرت ہے، جہنم کا راستہ منتخب کرنے کا بنتا۔ صرف ایمان وہ قوت ہے جس سے انسان کو جنت ملے گی، صرف ایمان۔ تو اگر ساری کائنات لے کر بھی اپنا ایمان دے دیا اور اللہ سے کیا ہوا عہد دے دیا تو بھی یہ انسان کیسا نکلا؟ آخرت سے محروم، کوئی حصہ نہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، لا خلاق بمعنی لا حصہ، کوئی حصہ نہیں ملے گا اس کو آخرت میں۔ اور جس کو آخرت میں حصہ ہی نہ ملے، مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل محروم ہو گیا۔ اتنا بڑا گھاٹا دوسرا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اسے ہم کلام نہیں ہوں گے، اس سے بات نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بقیہ لوگوں سے اللہ بات کریں گے۔ یقین کے ساتھ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے مجرموں سے اللہ بات نہیں کریں گے، یعنی بقیہ لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ ہزاروں سال پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان، جہنم میں پڑا پکارتا رہے گا، کہے گا ہمیں اللہ سے بات کرنے کا موقع دو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اس میں، بات مت کرو۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قرآن کریم کی آیت ہے، پڑے رہو اس کے اندر، بات نہ کرو ہم سے۔ معلوم کیا ہوا؟ آخرت میں حصہ نہیں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف نہیں۔ ولا ينظر الیہم، اللہ ان کو دیکھیں گے نہیں، دیکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ کون سا دیکھنا ہے؟ کون سی نگاہ ہے؟ یہ نگاہ رحمت ہے، نگاہ رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ نگاہ رحمت سے کون محروم ہو سکتا معلوم؟ متکبر انسان، تکبر کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا ہے، اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ بھی قبول نہیں کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو دھل دیں اور دھل کر کے لے لیں جنت میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بڑے اچھے مطالعہ کر کے آپ آتے ہیں ماشاءاللہ، کتابیں پڑھ کے دیکھ کے گزرا ہوگا آپ کے سامنے کہ جنت کے سامنے ایک دروازے پر نہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نہر حیات۔ اس میں کون نہائے گا؟ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے باہر کے حصے میں، اس میں نہا کر کے اندر آئے گا۔ وہ کون آئے گا؟ جن کا تزکیہ ہوگا، جن کا تزکیہ ہوگا۔ مثلا ایک آدمی جہنم میں ہے، کسی کی سفارش پر نکل کے آ رہا ہے، تو اس کا پورا جسم جلا ہوا کوئلہ ہوگا، جلا ہوا کوئلہ۔ وہ کہے گا میرے اللہ میں جنت میں جاؤں گا، سب کہیں گے جہنم سے آ رہا ہے، علامت دیکھو سر سے پاؤں تک، میں کیسے رہوں گا جنت میں؟ جنت میں رہوں گا تو بھی مجھے کڑھن ہوگی، سب کہیں گے کوئلہ جل کے آ رہا۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے غوطہ مار لے۔ تو جنت کے باہر نہر حیات ہے، اس میں غوطہ ڈالیں گے،
پورا جسم صحیح ہو جائے گا سوائے پیشانی کے. علامت رہے گی یہ اللہ کی طرف سے قید سے آزاد کیا ہوا ہے. وَتَقَاءُ اللَّهِ، اس کو اللہ نے آزاد کیا ہے، یہ خود سے نہیں آیا جنت کے اندر. تو فرق وہاں بھی رہے گا. یہ تو میں نے کہا کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ سے مراد یہ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالے گا اور اللہ کے ایمان کو بیچ ڈالے گا، اس کا تزکیہ کبھی نہیں ہوگا، وہیں پر رہے گا ہمیشہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، المناک عذاب سے دوچار ہوگا. اب اللہ کا عہد کیا ہے کہ کلمہ طیبہ ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے اللہ نے سارے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا کہ اگر تم اس نبی خاتم الانبیاء کو پانا تو اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی مدد کرنا. اللہ کو اگرچہ معلوم تھا کہ کسی نبی سے ملاقات ان کی نہیں ہوگی کیونکہ وہ آخر میں آئیں گے اور سب جا چکیں گے، پھر بھی سب سے عہد لیا اللہ نے. اس عہد کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے ایک رکوع کے اندر. تو اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ نبی کی مدد کرنا. ہم نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر، ہم نے رسول اللہ مان کر یہ اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم اپنے جان سے زیادہ نبی کی جان کو اہمیت دیں گے، اپنی خواہشات سے زیادہ نبی کے حکم کو اہم سمجھیں گے، اپنے اوپر جتنا ہمارا حق ہے اپنی ذات پر نبی کا حق زیادہ سمجھیں گے. یہ آیت میں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو سن لو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ احزاب دیکھ لو کھول کے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ اقرب ہیں، نبی زیادہ مستحق ہیں ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ. ہم اپنی جان پر جتنا حق رکھتے ہیں ہماری ذات پر نبی کا اس سے زیادہ حق ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا حکم توڑتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی چلاتے چلے جا رہے ہیں اور نبی کا حکم توڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ نہیں ہے؟ اللہ کے عہد کو اور اللہ کے اوپر جو ایمان لائے ہیں اس کو ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں. بارہا آپ سے کہا گیا کہ جب تک نیکیوں کا ماحول نہیں بنے گا ہم نہیں چل سکتے. اگر مدینے میں کوئی نماز چھوڑنا چاہے تو جوتے کھائے گا، نہیں چھوڑ سکتا، ماحول بن گیا. اور یہاں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے ہیں بازاروں میں لوگ. قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے واسطے یہاں بلائے جاتے ہیں تو لوگ آخر میں چلتے ہیں آدھا رکوع ہونے کے بعد، کیونکہ سارے کام ختم کر کے چلو، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. قرآن پاک سننا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، یہ تو لاسٹ میں کچھ بھی کام نہیں تو یہ کام کر لیں گے. یہ مزاج بن جانا یہ وجہ ترجیح نہیں ہے. ہم سارے کام سے پہلے یہ کام کریں گے اور سارے کام کو چھوڑ کے آئیں گے اس کام کے لیے، اور سارے لوگوں سے تعلقات کریں گے ہم اس کام کے لیے. یہ ہمارا کام تو ہے نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مولوی صاحب پر احسان کر رہے ہیں تو دھوکے میں. ہم تو مسافر پردیسی آدمی، اللہ نے بھیج دیا چلے جائے. لیکن قرآن کریم تو آپ کا وہ کلام ہے جس پر آپ کا ایمان ہے، جس کو آپ چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، لوح محفوظ سے نقل ہو کے آیا ہے. اس لیے اس کے لیے آپ وقت نکالیں اور تنہا آنے کے بجائے دوستوں کو، ساتھیوں کو لے کے آئیں. بفرض محال نبی کے الفاظ میں عرض کر دوں، فرمایا دل چاہتا ہے کہ جماعت کے واسطے اذان دلا دوں اور اپنے بجائے کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور نکل جاؤں آگ لے کر، جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں. ابو داؤد کی روایت ہے. اپنے بجائے کسی اور کو نماز کے واسطے کھڑا کروں اور میں جماعت کی نماز چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ان کے پاس جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں باہر سے کہ اس میں ختم ہو جائے. لیکن ان کے بچوں کا، بیویوں کا، معذوروں کا خیال کر کے چھوڑ دیتا ہوں.
اتنی سختی کیوں ہے مزاج میں؟ مزاج تو بہت نرم ہے، سراپا رحمت ہے، پھر گھر کو جلانے کی وعید کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بھی نبی کے ہاتھوں، جن سے شفاعت کی امید ہے، وہ تو گھر جلانے پر آمادہ ہیں۔ اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں، بخدا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں چند ہڈیاں ہیں، عرقن سمین، چوڑی چوڑی ہڈیاں ہیں، پیر کے کھر ہیں، جس کو ہم نہری کہتے ہیں اپنے الفاظ میں، تو بخدا یہ گھروں میں نہ رہتے، سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ جاتے۔ یعنی ان ہڈیوں تو قیمت ہے، لیکن خدا کے حکم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ کیا ہوں میں، چاہیں تو یہ روایت پڑھ لو نماز کے فضائل کے بیان میں۔ تو یہ سمجھو دنیا کی خاطر ہمارا بھاگ کے آنا، معلوم ہو جائے کہ یہاں پیسہ بٹ رہا ہے تو بھیڑ لگا دینا، زکوٰۃ کی رقم ہے کہ سود کی رقم ہے کہ کسی ڈاکو کی زمین کو بیچ کے بنائی ہوئی رقم ہے، کیسی رقم ہے، بس ڈال لیں ہم۔ جس جسم کو حرام مال سے نشو و نما ملتی ہے وہ جسم جہنم کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو حرام غذاؤں سے بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت اہمیت کی چیز ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا ایگریمنٹ کیا ہے، کیا معاہدہ کیا ہے، اور ہم مسلسل خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے اللہ بھی وعدہ پورا کریں گے۔ پھر دیکھ لو یہ آیت بار بار دیکھنے کی ہے۔ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے اور اس کی قسموں کے بدلے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وہی لوگ ہیں ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے، نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے واسطے المناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، مروڑتا ہے اپنی زبان کو کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں، پہچاننا آپ کا فریضہ ہے۔ اگر دو آدمی میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ عین توحید ہے، تو آپ کو آنکھیں بند کرنے کا حق نہیں ہے، تحقیق کرنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ کھولو اپنی آنکھیں آپ، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، محض کسی کے کہہ دینے سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے کلام الہی کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پھر جو آپ کے دل پہ اثر ہوگا، جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، جو آپ کے قلب میں رقت طاری ہوگی، تو آپ کے سارے نام اعمال سے تمام گندگی دور ہو جائے گی۔ یہ ہے قلب سے زنگ کا نکل جانا۔ اس لیے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دو باتیں ہوئیں اس آیت میں، کتاب اللہ سے مراد تورات، تورات کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑ کر وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کتاب میں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ کتاب میں ہے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ امیین کے مال کو کھانے میں ہم پر گناہ نہیں، ہم کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر صرف 40 دن ہمارے باپ دادا نے بتوں کی پوجا کی تھی، 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، ہم 40 دن جائیں گے، باقی دن نہیں جائیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا۔ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ۔ یہ سب کیا ہے؟ لگتا ہے سب کتاب اللہ سے بول رہے ہیں، سب کا سب اللہ کے پاس سے سنا رہے ہیں۔ زبان کو مروڑ کر کے ایسی بات کہنے سے دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے ہے، حقیقت میں صاف جھوٹ ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آخری بات بہترین انداز سے پیش کر دیا ہے، دیکھو
کلام الہی نے نفسیات کا ایسا لحاظ کیا ہے۔ اگر کوئی نبی یوں کہہ دے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور میری ہی پرستش کر لو اور میری ہی پوجا کر لو، تو گویا اللہ نے جس کو اپنا معتبر پیغامبر سمجھا تھا وہ تو بھساکو نکل گیا۔ جس کو سمجھا تھا خمیرہ وہ بھساکو نکلا، سمجھا تھا کہ وفادار ہے، ہمارے لیے لوگوں کی تشکیل کرے گا، یہ تو اپنے خاطر شروع کر دیا لوگوں کو۔ دیکھو فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں، ان یؤتیہ اللہ، کہ اللہ اس کو عطا کرے الکتاب والحکمہ والنبوہ، کتاب دے، حکم یعنی حکیمانہ بات دے، والنبوہ نبوت عطا کر دے، پھر وہ شخص ثم یقول للناس، وہ لوگوں سے کہتا پھرے کونو عباد لی، ہو جاؤ میرے بندے، ہو جاؤ میرے بندے۔ وہ بندہ خود اللہ کا ہے اور وہ لوگوں سے کہے میرے بندے ہو جاؤ، کونو عباد لی، ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ گویا اللہ نے جس انسان کو سمجھا تھا کہ یہ ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لائق ہے، معتبر ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، راست باز ہے، وہ نبوت ملنے کے بعد، حکم ملنے کے بعد، کتاب ملنے کے بعد ایسا بدل گیا کہ اب لوگوں سے یوں کہتا ہے کہ میرے بندے ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم ناقص نہیں ہو سکتا، اللہ نے جس کو معتبر سمجھا ہے وہ ناقابل معتبر نہیں بن سکتا، یہ ہے یہاں فیصلہ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں یوں کہے گا ہو جاؤ ربانیین، ربانیین رب والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم سکھلاتے ہو کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم درس لیا کرتے ہو، تدرسون درس لینا، یہ جو بیٹھے ہوئے کلام پاک سنتے ہیں یہ درس ہے، تدرسون تم کتاب اللہ کا درس لیا کرتے ہو، کتاب اللہ کی تعلیم لیا کرتے ہو، تم کیا بن جاؤ گے؟ ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ تو نبی کی طرف سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہا دے کہ میرے بندے ہو جاؤ، لہذا حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ان کا بندہ جو بنے گا یعنی عیسیٰ کا بندہ وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ کے بندے خود حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا بندہ کوئی نہیں بن سکتا، ہاں ان کے امتی بنیں گے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ کی بندگی سے کاٹ کر اپنا بندہ بنانا شروع کر لے، ربکم الاعلی کہنا شروع کر دے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور کسی بشر کو مناسب نہیں ہے کہ نبوت، کتاب، حکم ملنے کے بعد لوگوں کو حکم کرتا پھرے کہ تم بنا لو فرشتوں کو، تم بنا لو نبیوں کو ارباب، رب کی جمع ہے، یعنی رب تو اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر تم فرشتوں کو رب بنا لو، نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ نبی ہو کر تم کو حکم دے گا کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد سے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ تو جب تم مسلمان بن چکے ہو تو نبی تمہیں کفر کی دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کا مال کھانا حلال ہے، نبی نے کہا جھوٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی، جھوٹ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے چہیتے رسول ہیں، ہمارے اوپر کوئی حکم نہیں چلتا، یہ جھوٹ ہے۔ جو کہتا ہے کہ ہم پر نماز فرض نہیں معاف ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ نماز تو اللہ کے نبی پر بھی معاف نہیں ہوئی، نماز تو وہ چیز ہے جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، معافی کا سوال ہی کیا ہے وہاں۔ اس لیے یہ اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ آیت نمبر 80 بہت اہم ہے۔ کیا تمہیں وہ حکم دے سکتا ہے کفر کر دینے کا حالانکہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ یعنی نبی کفر کا حکم نہیں دے سکتے، نبی یہ حکم نہیں دے سکتے کہ تم فرشتوں کو رب مان لو، نبیوں کو رب مان۔ جب نبیوں کو رب ماننے کا تصور نہیں ہے تو آج کل کے جہلا کو، ان کو رب کا درجہ دے کر ہم نے کیا کر لیا ہے؟ اسلام کا، قرآن کا اور نبی کے پیغامات کا مذاق اڑا لیا ہے ہم نے۔ کوئی رب نہیں بن سکتا،
نہ فرشتوں کو رب بننے کا حق ہے، نہ انبیاء کو رب بننے کا حق ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو رب ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے، اسی پر اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ سے جو آخری رکوع ہے اس پارے کا، انشاءاللہ حافظ نذیر صاحب کا بیان ہوگا۔